رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور نماز کے بعد درس قرآن کے اندر سورۃ توبہ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58 ایک آیت کا درس ہر روز سننا بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ جانا اللہ کے ذکر کے لیے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو اشراق پڑھنا، درس قرآن کا الگ ثواب، فجر کا الگ، آنے کا الگ، اور اشراق پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب اس بندے کو دیتے ہیں۔ اور آج تو آیت بھی پروردگار عالم کی قرآن مجید کی بہت ہی عمدہ اور پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا 59 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے اور جو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں اس پر راضی ہو جاتے، کاش راضی ہو جاتے۔ فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کا رسول ان مومنوں کو دے رہا ہے اس پر راضی ہو جاتے۔ فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان لوگوں۔ لیکن منافقین نے کیا کیا؟ راضی نہیں ہوئے، اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزار دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر ناراض ہونا شروع ہوئے، راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین نہیں کرتے، جو چیز میرا پیغمبر بانٹتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم منافقوں کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینک دیں۔ ایک تو یہ دستہ تھا، ایک گروہ یہ تھا جو راضی نہیں ہوا، ایک گروہ اور ہے انہوں نے اس آیت سے یہ معنی لے لیا کہ اللہ بھی دیتا ہے، رسول بھی دیتا ہے۔ سانو تے اللہ تے رسول دو گا۔ انہوں نے یہ معنی آج کے دور کے لوگوں نے لے لیا کہ اللہ بھی دیتا ہے، رسول بھی دیتا ہے۔ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یہ لوگ عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ دیتا ہے اور رسول آگے اس کو بانٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور واللہ یوتی، اور اللہ مجھے دینے والا ہے، میں غنائم تقسیم کرتا ہوں۔ اس آیت کا اس دور کے حساب سے جو معنی نبی کے صحابہ نے سمجھا وہ معنی لینا ہے، پھر عقیدہ صاف ہوگا۔
نبی کے صحابہ نے مانا کیا لیا؟ اللہ دیتا ہے اور ہمارا نبی مال غنیمت کو بانٹتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو چاہے اللہ اور جو اس کا رسول چاہے جس کو چاہے وہ عطا کر دے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ جو چاہے گا دے گا اپنے پیغمبر کو, اور پیغمبر بانٹنے والا ہے. ہاں اللہ جس کو چاہے دے گا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو محمد دے نہیں سکتے اپنی مرضی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی واقعہ آپ نے تبوک کا سنا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ مجاہدین آئے, آگے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں, ہمیں گھوڑے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو گھوڑے ختم ہو گئے. حدیث میں آتا ہے جو لوگ جنگ پہ جانے کو اتنا محبوب سمجھتے تھے, اللہ کے راستے میں اپنی جانے دینا محبوب سمجھتے تھے, وہ جب واپس گئے تو روتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں, لیکن حالات یہ بن چکے ہیں کہ تیرے نبی کے پاس گھوڑے مہیا نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دے دے اور ہم جنگ پہ چلے جائیں. اسی دور کا یہ واقعہ ہے, اسی واقعے کے اندر یہ بات شامل ہے. اس سے سمجھ کے آ رہی ہے بات کہ دیتا ہے تو صرف کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ لوگ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو اس کے اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا. فرمایا وقالوا حسبنا اللہ, اور کہہ دیتے ہمیں صرف اللہ کافی ہے. اگر ان لوگوں کی یہ بات مان لی جائے, ان کا معنی تو آپ سمجھ گئے کہ منافقین اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور جو یہ دے رہے ہیں یہ بہترین ہے اور ہمیں صرف اللہ کافی ہے, وہ تو میں معنی سمجھ آ گیا. لیکن آج کے دور کے حساب کے لوگ جو ہیں اگر ان کو مان لیا جائے, یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی دیتا ہے رسول بھی دیتا ہے, تو یہاں اللہ نے کیا کہا حسبنا اللہ. کاش منافق یہ کہہ دیتے کہ ہمیں صرف اللہ کافی ہے. اللہ فرماتے یہ کہہ دیتے تو ہم اس پر ان لوگوں پر ہم نے راضی ہو جانا. لیکن منافقین نے یہ بات بھی نہیں کہی کہ ہمیں اللہ کافی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر یہ کہہ دیتے تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو دے دینا تھا. بات پھر پہلی بات غنائم تقسیم ہو رہی ہے, دوسری بات کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور یہ کہتے کہ ہمیں حسبنا اللہ, ہمیں صرف اللہ کافی ہے. دوسری بات ان کے آج کے دور کے لوگوں کا جواب, اور تیسرا جواب سیؤتین اللہ, ان قریب اللہ ان لوگوں کو دے دیتا من فضلی ہی, اپنے فضل سے. ہاں فضل کو اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے درمیان میں اللہ نے اس لفظ کو لایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے دینے والا اپنے فضل سے صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول بانٹنے والا ہے. غنائم آئی ہے, تقسیم میرے نبی نے کی ہے, اور تقسیم پر ہی تو ان لوگوں نے اعتراض کیا. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دینے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابی آ کے کہتا اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے, یہ دیکھو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہے. رسول اللہ نے اپنے پیٹ پہ کپڑا اٹھایا, فرمایا میں محمد نے 2 باندھے ہوئے. دنیا کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد خدا نہیں ہے, محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اللہ جو دیتا ہے محمد اسے بانٹتا ہے. محمد دینے والی ذات نہیں ہے, دینے والی ذات صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. یہاں سے ان لوگوں کو جو پریشانی ہوئی ہے وہ یہ پریشانی ہوئی, اس چیزوں کے اندر پڑ گئے. جو کرنے والے کام تھے ان کی طرف نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے کرنے والے کام کیے
عقیدہ توحید اپنا لیا اور آخرت کے دن سے وہ ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کی حالتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس اپنے بندے کو بہت بڑی شہرت عطا کی۔ اتنی بڑی شہرت تھی ان کے پاس کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک ساتھی ایک عالم دین تھا، وہ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم دین ہے، ہم بھی عالم دین ہیں، یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی شہرت کہاں سے آئی کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے مارے پھرتے؟ ہاں، ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو میں دیکھتا ہوں آخر ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا ہے۔ کہتے میں پیچھے پیچھے چل پڑا اور ایک جگہ پہ کھانا تھا، وہاں کھانا کھانے لگے۔ اچانک چراغ بجھ گیا۔ چراغ جب بجھا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغ جلایا گیا، کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اور جب ہم نے چہرہ اٹھا کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے بھیجی ہوئی تھی۔ داڑھی بھی آنسوؤں سے تر تھی، چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ اچھی شہرت، صحیح شہرت، خالص شہرت، ورنہ دنیا کے اندر ایسی خواتین بھی ہیں آج اللہ کی قسم اپنی شہرت کے لیے جناب ماری ماری پھرتی ہیں، اور ان کی حالات میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے کتنی بڑی بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا کر اپنی شہرت کو عام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خالص لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے شہرت دی، فرماتے جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ رو رہے، اور چہرے کی طرف دیکھ کے رونا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف جب میں نے دیکھا رو رہے ہیں تو میں نے کہا بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ سردیوں کی راتیں تھی، سردی تیز تھی، تو پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سردی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ بتانے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ سردی جو آج دنیا کے اندر موجود ہے، یہ سردی کتنی تیز ہے، اور قیامت کی جو سردی اللہ نے جہنم کے اندر بنائی ہے، اور جہنم کے عذابوں میں اللہ نے اپنا ایک عذاب رکھا ہے، وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ میں اس سردی کو یاد کرنا شروع کر دیا اور مجھے رونا آ گیا۔ جب موسم بدلتا ہے تو نیک بندہ موسم بدلنے کے ساتھ جہنم کو یاد کرتا کہ اللہ نے جہنم کے اندر کتنے بڑے عذاب رکھے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں خالص، جو اللہ کے فضل سے لینے والے، اللہ سے مانگنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے دے دیتا، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول دے دیتا، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یہ اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں، صرف اور صرف اس اللہ کی طرف۔ ہاں، یہ چوتھا جواب آج کے لوگوں کے لیے بھی، اس وقت کے منافقین کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ لوٹنا بھی صرف اس کی طرف ہے اور دیتا بھی صرف وہی ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ اس چیز پر عقیدہ بنا لیتے کہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو نواز دینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔